السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل میں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دھرم سنسد قائم کی گئی، اسلام کے خلاف زہر اگلا گیا اور مسلمانوں کو مارنے کی اور مسلمانوں کو اس ملک سے نکالنے کی دھمکی دی گئی ہے۔ حالانکہ یہ ملک جمہوری ملک ہے۔ اسی کے پیش نظر شہر دہرادون میں ایک زبردست احتجاج رکھا گیا لیگل طریقے پر۔ حضرت مولانا مفتی رئیس احمد صاحب قاسمی مدظ علی نے زبردست بیان کیا ہے اور ان لوگوں کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ آپ جس عظیم مقصد کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، یقینی طور پر عظیم ماؤں کے سپوت ہیں۔ آپ کے سینوں کے اندر خون میں ولولہ ہے، آپ کے اندر جوش ایمانی ہے، حرارت ہے، تبھی آپ یہاں دھوپ کی تپش میں آپ ایسے عزائم لے کر کے بیٹھے ہیں کہ اگر حکومتوں کی گولیاں اور دنگائیوں کی گولیاں اور اس ہندوستان کو اور اس جمہوری ملک کو اگر وہ ہندو راس میں تبدیل کرنے والے غنڈے اگر وہ ہمارا خون لینا چاہتے ہیں تو آپ ان کو اپنا خون دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عظیم ساتھیوں، یقینی طور پر کام ایسے ہی چلے گا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھروں میں بیٹھ کر یہ دنگائی ٹھنڈے ہو جائیں گے تو یہ بھول کبھی نہ کرنا۔ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں، آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ دنگائی، یہ غنڈے جو دھارمک کپڑوں میں آپ کا خون چوسنا چاہتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اتنا کمزور ہے، یقین ماننا ہم لوگ ان کی غلط فہمیوں کو دور کریں گے اور اسی لیے ہم لوگ بیٹھے ہیں۔ ابھی یہ شہر کے مکمل شہر کے لوگ نہیں ہیں، ابھی غلط فہمی ان کی دور کرنی ہے۔ اگر حکومت کے کان نہیں کھلے، حکومت راست پر نہیں آئی اور یہ وردی والے جنہوں نے شپث لی ہے اور جنہوں نے ہندو مسلمانوں کی تفریق نہ کرنے کی قسم کھائی ہے، جنہوں نے ہر مظلوم اور ظالم کے اندر جو ہے فرق نہ کرنے کا معاملہ جو ہے قسم کھائی ہے، سنویدھان کی شپث لی ہے، اگر یہ ہوش میں نہیں آئے تو ہندوستان میں صرف دہرادون ہی نہیں، انشاءاللہ پورے ہندوستان میں مسلمان ان کی خون کی پیاس بجھانے کے لیے تیار رہے گا۔ کیوں؟ سنو مسلمانوں، سنو، غور سے سنو۔ ہم لوگ اپنے لیے نہیں جیتے، ہماری اولاد اپنے لیے نہیں ہے، ہماری جان اپنے لیے نہیں ہے، ہمارا مال اپنے لیے نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے جو سروت ہمارے تک منتقل کی ہے، جو جذبے ہمیں فراہم کیے ہیں، ان جذبوں کو یہ جانتے نہیں ہیں، ان مراسم، ان سروتوں کا ان کا واسطہ نہیں ہے۔ ہم کس کی اولاد ہیں، ہمارے جسم کے اندر کس کا خون ہے، ان کو ہوا بھی نہیں ہے۔ ہمیں ان کو یہ ثابت کرنا ہے، بتانا ہے، اور ابھی لوگ بہت کم ہیں، ابھی لوگ بہت کم ہیں۔ جیسے جیسے لوگوں کو معلوم ہوگا انشاءاللہ، یہ جب تک ابھی ہم کیا سمجھ رہے ہیں، ہم نے حجت تمام کی ہے، ہم ڈی جی پی صاحب سے بھی ملے، ملاقات کی ہے، ہم نے آئی جی رینج سے بھی ملاقات کی ہے، ہم نے مکھیہ سچیو سے بھی ملاقات کی ہے، تو کیا مسلمان یہاں کرایہ دار ہے؟ کیا مسلمان یہاں مظلومی ظلمی سہتا رہے گا؟ لوگوں، اب ہمیں ثابت کرنا ہے کہ اب ہمیں ظلم برداشت نہیں کرنا ہے۔ قرآن عظیم کے اندر، احادیث کے اندر تمہیں ایک پیغام ہے جو میں سنانا چاہتا ہوں۔ ضابطوں کی باتیں، دنیا داری میں کیا چل رہا ہے، نعیم بھائی نے آپ کو بتایا، میں آپ کو آپ کے لیے جو احادیث میں اور قرآن میں ثبوت ہیں وہ نقوش بتانا چاہتا ہوں۔ لوگوں، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارے لیے قرآن لے کر کے آیا ہے، ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ہمیں امن و سلامتی کے درس دیے گئے ہیں، لیکن ایک بات کہی گئی ہے، اللہ کے نبی نے آپ کے لیے اپنی پنڈلیوں کو زخمی کیا ہے، اللہ کے نبی نے اپنے دانت توڑوائے ہیں، اللہ کے نبی نے اپنی تمام اولادوں کی قربانیاں پیش کی ہیں، لیکن ایک چیز مانگی ہے، ایک چیز مانگی ہے جو ہم نہیں دے پا رہے ہیں۔ کیا نہیں دے پا رہے؟ سنو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات فرمائی ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ صحابی سے رسول نے فرمایا، ایک مسلمان سے رسول نے فرمایا، اے مسلمان، مجھے تیرے سے ایک
ایک چیز چاہیے اور اس سے مراد پوری قوم ہے، اس سے مراد پوری ملت ہے۔ فرمایا کیا کہ مجھے ایک چیز چاہیے، وہ محبت۔